مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سنت کے مطابق وضو کریں اور پاک و صاف جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ 1. اپنا رخ قبلہ کی سمت کر لیں۔ 2. بالکل سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی نظریں سجدے کی جگہ کی طرف کر لیں۔ 3. دونوں پاؤں اس طرح سیدھے کر لیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔ نمبر 4. مرد اور بچے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ شلوار، ٹراؤزر یا پینٹ کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہر حال میں رکھنے چاہیے، کیونکہ پائچے نیچے رکھنے سے مردوں کو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید سے منع فرمایا ہے، لہٰذا نماز میں تو اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے اضافی ابتدائی باتیں۔ خواتین اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے دوران ان کا سارا جسم کپڑے میں ڈھکا ہوا ہو اور دوپٹہ یا کپڑا اتنا موٹا ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے۔ صرف چہرہ، ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کھولنے کی اجازت ہے کہ جسم کے یہ حصے سطر میں داخل نہیں، لہٰذا خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو، نہ تو کلائیاں کھلی ہوں نہ کان کھلے ہوں، اور اتنا چھوٹا دوپٹہ نہ ہو کہ بال نیچے لٹکے ہوئے نظر آئیں۔ یاد رکھیں کہ اگر نماز کے دوران خواتین کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کے کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ یا اس سے زیادہ اتنی دیر کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر کم ہو تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا۔ مردوں اور خواتین کی نماز کے طریقہ میں کچھ فرق ہے، اس لیے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے خواتین کے لیے صرف فرق کو اس کے موقع پر الگ عنوان کے تحت لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا خواتین اس فرق کو بھی ملحوظ رکھیں۔ ہر جگہ تحریر فرق کے علاوہ خواتین کے لیے بھی باقی طریقہ وہی ہے جو مردوں کا ہے، لہٰذا خواتین اصل طریقے اور جس عمل میں فرق نہ لکھا ہو اس میں مردوں کے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اب نماز کی نیت کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو جس ارادے سے کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ اس وقت جس ارادے سے کھڑے ہیں یعنی نماز کے لیے، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ۔ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ آپ کے ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو سے بالکل مل جائیں یا ان کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں۔ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر کہیں۔ نماز کی یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز کے ارکان و افعال کے علاوہ ہر کام منع ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ خواتین کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا فرق۔ خواتین اور بچیاں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھائیں، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہاتھ رہیں، دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھوں کو نیچے لائیں اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ بائیں ہاتھ کی کونی کی طرف رہے، اور اس طرح بائیں ہاتھ کو بھی پھیلائیں کہ اس کی انگلیوں کا رخ دائیں ہاتھ کی کونی کی طرف رہے۔ اس طرح ہاتھ لا کر ناف سے ذرا سا نیچے باندھ لیں۔ خواتین کے لیے ہاتھ باندھنے کا فرق۔ خواتین حلقہ نہ بنائیں
اور ہاتھ ناف کے بجائے سینے پر اس طرح رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے، اور قیام کے دوران ہاتھ اوڑھنی کے اندر باندھنے چاہیے، اور اوڑھنی بھی اتنی موٹی ہو کہ اس میں سے جسم نظر نہ آئے۔ تصویر میں صرف پوزیشن واضح کرنے کے لیے ہاتھوں کو دکھایا گیا ہے۔ قیام: اپنے ہاتھوں کو مذکورہ بالا طریقے سے باندھنے کے بعد اب آپ کو اطمینان سے کھڑا ہونا ہے اور کچھ ذکر و تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کا جسم نہ تو بالکل اکڑے اور نہ بالکل ڈھیلا پڑے، بلکہ اپنی عام حالت پر جسم کو چھوڑ کر خشوع و خضوع سے کھڑے ہوں۔ ثنا: اب ثنا پڑھیں۔ تعوذ: ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں۔ تسمیہ: تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھیں۔ سورہ الفاتحہ: تسمیہ کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھیں، جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ سورہ الفاتحہ کے آخر میں آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ کسی سورت یا چند آیات کی تلاوت۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھیں۔ کسی بڑی سورت کی 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد قرآن کریم کی چند آیات یا کسی سورت کی تلاوت کے بعد رکوع کریں، جس کا طریقہ یہ ہے: 1. اپنے اوپر کے دھڑ کو آگے کی طرف اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور کمر تقریباً ایک سطح پر آ جائیں، نہ اس سے زیادہ جھکیں اور نہ کم۔ 2. اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں، ان میں خم نہ آنے دیں۔ نمبر 3. دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رہیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر 2 انگلیوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور خیال رکھیں کہ اس حالت میں کلائیاں سیدھی رہیں اور بازو تنے ہونے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 4. پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے مقابل یعنی آمنے سامنے رہیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب رکھیں۔ خواتین کے لیے رکوع کے طریقہ کا فرق۔ 1. خواتین رکوع میں اتنا جھکیں کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مردوں کی طرح خوب اچھی طرح جھک کر کمر کو سیدھا نہ کریں۔ نمبر 2. ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر ملا کر رکھیں۔ نمبر 3. بازوؤں کو پہلو سے لگا کر رکھیں۔ رکوع کی تسبیح: مندرجہ بالا طریقے کے مطابق رکوع کر کے جھک کر رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح کو کم از کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ آرام آرام سے پڑھیں۔